بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا دیکھنا کسی بھی میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ خاص کر اس ویڈیو کو خواتین کا دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ انجانے میں بھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس عورت نے کی، جس کا سچا واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے بھی، جس کے ساتھ ایک نام نہاد مولوی نے حلالے کی آڑ میں ایسا کھیل کھیلا اور اس کا ایسا حشر کر دیا کہ وہ کہیں کسی کے قابل ہی نہیں رہی۔ یہ سچا واقعہ دوستو سب کی آنکھوں کو کھول دے گا، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی شخص ایسے مسئلے کا شکار ہے اور حلالہ کرنے کا سوچ رہا ہے تو یہ ویڈیو اس کو ایک بار ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، قرآن کے مفہوم کے مطابق کسی عورت کو اگر اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور پھر وہ عورت آزاد ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر دوسرے شوہر نے بھی کسی وجہ سے اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دی یا قدرتی طور پر وہ مر گیا تو پہلا شوہر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا اہل ہوگا۔ لیکن دوستو، اگر 3 طلاقوں کے بعد شوہر یا بیوی کی طرف سے کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں نکاح کے لیے، یا اس شرط پر عورت کا نکاح دوسرے مرد سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو 1 رات کے بعد استعمال کرے اور چھوڑ دے، طلاق دے دے تاکہ پہلا شوہر اسے شادی کر سکے، تو یہ اسلام میں کسی صورت جائز نہیں۔ اور ایسے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں اس عورت کے بارے میں جو مولوی کے ہاتھوں حلالہ کی آڑ میں اپنی عزت گنوا بیٹھی، اپنے شوہر کے ہاتھوں بیک وقت طلاق حاصل کر کے خفیہ حلالہ سینٹر پہنچنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت کا کہنا ہے کہ ایک نام نہاد مولوی نے اسے کئی مردوں کے پاس بھیج کر اس کا حلالہ کر دیا، اور جب وہ تنگ آ گئی تو اس نے مولوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، مگر مولوی نے اس کے ذہن پر اس قدر منفی اثرات ڈالے کہ وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ پاکستان سے شادی کر کے مڈل اینڈ میں سیٹل ہونے والی اس عورت نے اپنی آپ بیتی کو بتایا۔ اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں، کیونکہ اس نے پاکستان میں اپنے والدین سے سن رکھا تھا کہ شوہر اگر 3 طلاق کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک اور پاکستانی عورت کی مدد سے خفیہ حلالہ سینٹر پہنچ گئی، جہاں پر بیٹھے ہوئے نام نہاد مولوی نے اس سے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے اور اسے حلالہ کرنا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر اپنی ایک دوست کے ساتھ رہنے لگ پڑی تھی، کیونکہ سمجھنے لگی تھی کہ اب اس کا شوہر اس کے لیے غیر مرد بن گیا ہے۔ حالانکہ اس کے شوہر نے اسے بارہا سمجھایا اور ایک فتویٰ بھی لا کر دکھایا کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی، مگر اس نے اپنے شوہر کی بات نہیں سنی، بلکہ مولوی کے کہنے میں آ کر اس نے مولوی کے بتائے ہوئے ایک مرد کے ساتھ 1 رات کے لیے حلالہ کر لیا اور اس پر مولوی کی منہ مانگی قیمت بھی ادا کی۔ تاہم جب وہ کچھ دن بعد اس مولوی کے پاس دوبارہ گئی تو اس نے اسے بتایا کہ اس کا حلالہ موثر نہیں ہوا، لہٰذا اسے 1 مرتبہ پھر حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس عورت کی داستان سننے والے ذرائع کو اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ چونکہ یہ سادہ لو عورت مولوی کے چنگل میں پھنس گئی تھی تو دوسری بار مولوی نے خود بھی حلالہ کے نام پر اس عورت کی عزت لوٹی۔ اس کے بعد جب عورت نے کہا کیا اب حلالہ ہو گیا، کیا میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، تو اس نے کہا نہیں، ابھی بھی یہ اسلامی طور پر ٹھیک نہیں ہو پایا اور اب بھی ایک بار پھر تمہارا حلالہ کرنا ہوگا اور ابھی تم اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ تو اس مولوی نے تیسرے مرد سے اس کا حلالہ کیا۔ پھر عورت کو معلوم ہو گیا کہ حلالہ کے نام پر اس کی عزت بیچی جا رہی ہے اور مولوی اسے پیسے لے کر اسے دوسرے مردوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو اس نے مولوی کو جب برا بھلا کہا تو اس نے اسے بلیک میل کیا اور اسے وہ ویڈیو دکھا کر دھمکایا جو خفیہ طور پر اس نے بنائی تھی۔ اس عورت نے یہ دیکھ کر مولوی کے آگے ہاتھ پیر جوڑے، مگر اس نے اس کو دھمکایا کہ اگر میری بات نہیں مانو گی تو جس شوہر کے لیے تم حلالہ کرنا چاہتی ہو اس کے لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے حرام کر دوں گا۔ تمہاری یہ ویڈیو دکھا کر وہ اسے کچھ اور مردوں کے ساتھ بھیجتا رہا اور خود بھی اس کا فائدہ لیتا رہا۔ بہت مشکل سے اس نے کافی بھاری رقم مولوی کو دے کر اپنی جان چھڑوائی۔ اس عورت کی عزت کو مولوی نے مذہب کی آڑ میں تار تار کر دیا۔ اس کے بعد یہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کی سخت توہین کی گئی ہے، اس لیے اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے اور وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کے قابل ہی نہیں رہی، جسے اس کے حلالوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ دوستو، حلالہ کا شکار ہونے والی عورتوں کے ساتھ کام کرنے والی ایک پاکستان آزاد برطانوی سوشل ورکر نے بتایا کہ ان کے پاس اس قسم کے بہت زیادہ کیس آتے ہیں
انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات ان کے پاس ایسے سادہ لو افراد آتے ہیں جو بعض مولویوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے مشورہ مانگتے ہیں، مگر قانون ان کی اس لیے مدد نہیں کر سکتا کہ چونکہ حلالہ کروانے والی عورت خود اپنی اور اپنے شوہر کی مرضی سے حلالہ مولوی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، چونکہ اس کو ریپ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے قانون اس پر کارروائی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی عورت بھی آئی تھی جس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دی تھی، مگر بعد میں وہ سخت نادم ہوا اور وہ دونوں ایک مولوی کے پاس گئے اور مولوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی سے حلالہ کرا لیں، مگر انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مولوی کو حلالہ کرنے کی درخواست دی۔ مولوی نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے ہی روز اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اگلے روز اس عورت کا سابقہ شوہر آیا اور مولوی سے طلاق کا تقاضا کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی صورت میں طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص نے مولوی کی بہت منتیں کی مگر وہ نہ مانا، چنانچہ اس کے شوہر کو اس معاملے میں اپنے محلے اور مسجد کے دوسرے لوگوں کو ملوث کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مولوی کو مار پیٹ کر طلاق پر آمادہ کیا۔ اس سوشل ورکر نے کہا کہ بعض نام نہاد مولوی نو مسلم عورتوں کو سخت پریشان کرتے ہیں اور حلالہ کے نام پر ان کا سخت جنسی استحصال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نو مسلم عورتیں معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے ہر چھوٹی موٹی بات پوچھنے مولویوں کے پاس جاتی ہیں، مگر ان میں سے بعض مولوی ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں داغدار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی نو مسلم عورتیں آئی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر شکایت کی ہے۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اسلامی فلاحی اداروں میں بھی مقیم ہیں جہاں ان کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ لندن سے تعلق رکھنے والی ایک سنگل مدر نے اپنا نام افشا نہ کرنے کی شرط پر ذرائع کو بتایا کہ وہ 2 مردوں کے درمیان پینگ پونگ بن گئی تھی، جس کے بعد اس نے شادیوں سے توبہ کر لی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر کے طلاق لے لی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد اس نے ایک اور مرد کے ساتھ شادی کر لی، مگر ایک دن اس نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی، جس کے بعد وہ سخت پریشان بھی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے اس شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ایک مفتی کے پاس گئی جس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر کے اس سے طلاق لے لے تو اس کا حلالہ ہو جائے گا اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے پہلے شوہر کو دوبارہ شادی اور طلاق دینے پر آمادہ کیا۔ جب وہ طلاق لے کر دوسرے شوہر کے پاس آئی تو اس نے اسے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ پھر مفتی کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ اگر اب وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تیسری مرتبہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے کسی اور کے ساتھ حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ حلالوں سے تنگ آ گئی ہے اور اب اس نے کسی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے آپ کی رائے قابل احترام ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ حلالہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لازمی اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے گا۔ اس دنیا میں بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔